کل شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جس کو شب برات سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت ہی عظمتوں، فضیلتوں، مغفرتوں اور رحمتوں بھری رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ فل جوش کے اندر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر عام خاص بندے پر برستی ہے، مگر چند ایک ایسے آدمی ہیں جو اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرات عزیز وقار، اس رات میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور عبادت کرنی چاہیے، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب مغرب کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد ہم کو چاہیے کہ ہم 6 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور 2 رکعت کر کے ہم ادا کریں۔ جب پہلے 2 رکعت ہم ادا کریں تو ان 2 رکعت پڑھنے پر ہم کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ یا پروردگار، ہم یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہی ہیں، اس کے صدقے ہم کو یا باری تعالی اچھی عمر، لمبی عمر، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو تو اس میں ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، یا باری تعالی اس 2 رکعت نماز نفل کے صدقے ہم سب کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما کر اپنی رحمت کی سائے میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ اس کے بعد پھر ہم سب کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے چاہیے، اس میں ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا باری تعالی ہم سب کو بے شمار رزق عطا فرما۔ اس کے بعد پھر ہم کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے چاہیے، اور ان پر ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا باری تعالی ہمیں صرف اپنی ذات کا محتاج بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ تو جب یہ 6 رکعت نماز نفل آپ ادا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، نیک دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کو کس طرح ادا کرنا ہے؟ تو ان میں دیکھیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو بھی آپ کو سورت آتی ہو وہ آپ پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے، پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اگر اس کو کوئی اور صورتیں بھی آپ کو آتی ہیں، اس کے سوا آپ اگر چاہیں تو 3 مرتبہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ۔ پہلی 2 رکعتوں میں بھی 3 مرتبہ، مطلب کہ ایک رکعت میں 3 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں بھی 3 مرتبہ۔ اس طرح جب 2 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں وہ، تو اس کے بعد سلام پھیر کر آپ چاہیں تو 21 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو بیٹھ کر 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور پھر دوسریاں 2 جو ہیں وہ ان کی نیت کرنی ہے، ان کو جب کمپلیٹ کر لینا ہے، ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ اس طرح ان کے بعد پھر آپ کو بیٹھ کر وہاں پر مصلی پر، جائے نماز پر، جہاں بھی ہوں آپ بیٹھ کر وہاں پر پھر آپ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، وہ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ اس کے بعد اگر سورۃ یاسین 1 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو پھر وہ آپ کی مرضی، وہ پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے 2 رکعت پڑھ لینی ہے تو پھر بھی اس طرح 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اگر وہ پڑھنا ہے تو آپ کی مرضی، اگر نہیں پڑھنا تو پھر سورۃ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ یاد رکھیں اس میں یہ بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو ایک بندہ سورۃ یاسین پڑھ لے، باقی جتنے بھی ہوں وہاں پر سارے کے سارے اس کو سن لیں۔ اور ایک مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، جب اگلا بندہ سورۃ یاسین پڑھ رہا ہو، کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، جہاں بھی ہو، تو اس کا پڑھنا سنت ہے اور ہم سب کا سننا فرض ہے، تو خاموش ہو کر ہم سب کو وہ سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، کل شب برات ہے، تو اس سے پہلے آپ جتنے بھی آپ کے دوست احباب، عزیز، گھر والے، فیملی والے جو بھی ہیں آپ کے ریلیشن کے اندر، ان سب کو یہ زیادہ سے زیادہ اس کی تبلیغ کی نیت سے اس کو شیئر کریں، تاکہ وہ اس پر عمل کریں تو ان کی بھی زندگی بن جائے، ان کی بھی آخرت بن جائے اور ہماری بھی آخرت سمجھ جائے۔ دوستو، اس نیک موقع پر، اس خاص موقع پر آپ سب دوستوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، قریب کے دور کے دوست احباب جو بھی ہیں آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ، ان سب کو اس کے اندر خاص کر یاد رکھیں۔ جب آپ ان کو یاد رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا